بڑی خبر سامنے آئی ہے تحریک انصاف کے حالیہ احتجاج اس کے متعلق خطرناک انکشافات سامنے آئے. بڑی خبر سامنے آئی ہے مراد سعید کے متعلق 2 سالوں سے جو منظر پر نہیں ہے مگر اب کہا جا رہا ہے کہ وہ منظر پر آئے اور پھر غائب ہو. مسلح جتھوں کے ساتھ مراد سعید اسلام آباد میں داخل ہوئے, حملے کیے اور جب جوابی کارروائی ہوئی تو مراد سعید ہو گئے فرار. 130 ہو چکی ہیں لاشیں, 130. السلام علیکم, میں امداد عمر. بڑا انکشاف ہوا ہے, بڑی خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر ہے تحریک انصاف کے حالیہ احتجاج, یا اس کو لشکر کشی کا نام دیا جائے, ڈی چوک پر قبضے کی کوشش کا نام دیا جائے, یا ایک ناکام حملے کا نام دیا جائے, جو بھی اس کے متعلق خطرناک قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں. بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ بھی مراد سعید کے متعلق جو مفرور ہیں بڑے عرصے سے, 2 سالوں سے جو منظر پر نہیں ہیں مگر اب کہا جا رہا ہے کہ وہ منظر پر آئے اور پھر غائب ہو گئے. مسلح جتھوں کے ساتھ مراد سعید اسلام آباد میں داخل ہوئے, حملے کیے اور جب جوابی کارروائی ہوئی تو مراد سعید ہو گئے فرار. یہ انکشاف کس نے کیا ہے, کس صورت میں انکشاف سامنے آیا ہے, ایک تو اس پر بات کریں گے. دوسرا 130 ہو چکی ہیں لاشیں, 130. تحریک انصاف 100 لاشیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے لیکن 130 لاشیں اب تک گر چکی ہوئی ہیں. اور علی امین گڈھا پور صاحب کی جو کوششیں تھیں یا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی جو انہوں نے کوشش کی تھی وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی اور جھڑپیں ابھی تک جاری ہیں. کرم کی بات ہو رہی ہے جہاں پر 2 متحارب گروپ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ایک معاملہ ہے کچے کا, پنجاب کے کچے کا, جہاں پر ڈاکوؤں کا راج ہے اور سیاسی سرگرمیاں ممکن نہیں ہیں وہاں پر. کل پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا مگر صادق آباد میں یوم تاسیس کی جو تقریب تھی نواز آباد میں وہ دن کی روشنی میں ختم کر دی گئی, اس اعلان کے ساتھ کہ اگر یہ تقریب زیادہ دیر تک جاری رہی تو شامل کارکن جو ہیں وہ ڈاکوؤں کا نشانہ بن سکتے ہیں. لہٰذا بلاول بھٹو زرداری کی تقریر ہی نہیں سنی گئی اور ممتاز چانگ نے خطاب کر کے قیادت سے معذرت کر لی کہ جناب میں اپنے کارکنوں کو رسک پر نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہاں پر ڈاکوؤں کا راج ہے. اس پر بھی بات کریں گے. اور آغاز آج کیونکہ سندھ کا کلچرل ڈے ہے تو اس سے کر لیتے ہیں. سندھ کا کیا, وادی سندھ کا کلچرل ڈے, یہ پورا جو خطہ ہے اس کی ثقافت کا دن ہے آج. اس کو شروع میں تو سندھی اجرک اور ٹوپی کے دن کے طور پہ منایا گیا تھا, پر پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آصف زرداری صاحب جب صدر مملکت تھے اور وہ جب بیرون ملک جاتے تھے تو وادی سندھ کی وہ جو ٹوپی, ہم جس کو سندھی ٹوپی کہتے ہیں, آپ دیکھیں وہ پنجاب میں بھی پہنی جاتی ہے, وہ بلوچستان میں بھی پہنی جاتی ہے, وہ افغانستان میں بھی پہنی جاتی ہے, وہ اس پورے خطے میں جو ہے ہر جگہ آپ کو ملے گی اور لوگ اس کو پہنتے ہیں. تو وہ اس پر ٹھٹھا اڑایا گیا تھا, مذاق اڑایا گیا تھا ہمارے سو کالڈ نیشنل میڈیا کی طرف سے, خاص طور پر جیو پر بیٹھے ڈاکٹر شاہد مسعود نے اور صالح ظافر صاحب نے مذاق اڑایا تھا. جب آصف زرداری صاحب چائنا بھی وہی پہن کر جاتے تھے, ایران بھی وہی پہن کر جاتے تھے تو اس پر کہا گیا تھا کہ جاہلوں کا لباس ہے. تو اس پر ایک ریئیکشن آیا تھا سندھی قوم کی طرف سے یا وادی سندھ کے لوگوں کی طرف سے, اور اس کے بعد پھر نہ صرف سندھ کا کلچرل ڈے منایا جانے لگا بلکہ پنجابی کلچرل ڈے, بلوچ کلچرل ڈے, پشتون کلچرل ڈے, اور اس ثقافت کا جو خوبصورت گلدستہ ہے اس خطے کا وہ ابھر کر سامنے آیا. بعض اوقات قومیں رد عمل پرتشدد نہیں دیا کرتی, اور خاص طور پر وادی سندھ کی جو تہذیب ہے, جو ثقافت ہے, وہ تو امن محبت اور بھائی چارے کی ثقافت رہی ہے. یہاں سے کبھی کبھی کسی پر حملے ہوئے ہوں گے ورنہ یہی سرزمین حملہ پر نشانے پر رہی ہے. ابھی عمران خان وہی کر رہے تھے, پی ٹی آئی کا جو حملہ تھا حالانکہ وہ بھی وادی سندھ کا حصہ تھا لیکن اوپر سے حملہ آور ہوتے تھے نا, جو مسلسل پی ٹی آئی جو حملے کرتی آ رہی ہے, میں اس پر بعد میں آتا ہوں, اس کے متعلق خطرناک انکشافات. تو بہرحال وہ ثقافت جو ہے اس ثقافت کا دن منا کر وہ جو نفرت تھی ہماری دھرتی کی کے کلچر سے, ہماری دھرتی کے رنگوں سے, ہماری دھرتی کی تہذیب سے, ہماری دھرتی کے رہتل سے, ثقافت سے, اس نفرت کا جواب اپنی اس ثقافت کو مزید اجاگر کر کے دیا گیا. تو فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر دسمبر کی پہلی اتوار جو ہوگی, پہلا اتوار جو ہوگا وہ کلچرل ڈے کے طور پر منایا جائے گا. تو آج صرف سندھ میں ہی نہیں, پاکستان کے کئی شہروں میں اور اس کے علاوہ امریکہ میں, یورپ میں, جہاں جہاں وادی سندھ کے لوگ بستے ہیں وہاں وہاں یہ دن منایا جا رہا ہے. تو سب کو مبارک ہو اپنی اپنی دھرتیوں سے, اپنے اپنے ثقافتوں سے, چاہے قدیم تہذیب ہو, وادی سندھ کی طرح کی تہذیبیں ہوں یا جدید تہذیبیں ہوں, سب کو ثقافت کا دن مبارک. اور ثقافتوں سے ہی محبتیں پھوٹتی ہیں, نفرتیں ختم ہوتی ہیں. تو جی اب میں آتا ہوں نفرت کے معاملات پر, کیونکہ سیاست جو ہے وہ نفرت کی نظر کر دی گئی ہے. سیاست
تشدد کی نظر کر دی گئی ہے، حملے ہو رہے ہیں وفاق پر، اپنا حکومتوں پر نہیں، وفاقی دارالحکومت پر حملے ہو رہے ہیں، تو اس کے متعلق خطرناک قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں، مسلسل نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ میتیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لاشیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کچھ جو کنفرمڈ فگر 6 تک تو آیا تھا کہ 6 لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ اس میں جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، پتہ نہیں کس کی گولی تھی، ان کے اپنے بھی مسلح لوگ تھے تحریک انصاف کے، اور ادھر سے ڈی چوک پر گولی چلنے کی خبریں بھی تھی کہ گولی چلی فورسز کی طرف سے۔ تو بہرحال 6 لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کنفرم کر پایا۔ پی ٹی آئی والے 12 لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے ہوں گے، لیکن ابھی تک جس طرح وہ سوشل میڈیا پر جعلی ویڈیوز بنا کر شیئر کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ اس طرح جو فگر دینا چاہ رہے تھے یا جو نمبر دینا چاہ رہے تھے وہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ایک نمبر دیا ہے تحریک انصاف نے برطانیہ کا، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی ہمیں ثبوت چاہیے کہ ہمارے کتنے لاشیں گریں، یعنی پہلے تصدیق کیے بغیر پہلے 278 سینکڑوں لاشیں گرنے کے دعوے کیے گئے، مگر اب تحقیق کی جا رہی ہے، یعنی پہلے بات کر لی گئی، اب کیا پتہ کہ دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے نمبر پورا کر دیا جائے۔ بڑی نازک اور بڑی حساس بات میں کرنے لگا ہوں کہ دعویٰ کیا گیا سینکڑوں لاشیں، اور کچھ ایسے ڈرامے بازیاں بھی کی گئی، دکھایا بھی گیا کہ دیکھیں جی یہ بندہ اس کو گولی لگی ہے، اور بعد میں جب بندے کو وہ جو ویڈیوز ہیں، میں قاسم سوری نے ایک ویڈیو شیئر کیا، بھئی یہ کیسی گولی ہے کہ سینے پہ لگتی ہے اور خون جو ہے وہ قمیض کے اوپر تو ہے، لیکن جب اس لاش کو اٹھایا جا رہا ہے تو اس کے نیچے زمین پر، فرش پر یا سڑک پر خون نہیں ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جی رات کو آپریشن ہوا ہے، اپنا لائٹیں بند کر کے گولی چلائی گئی، مگر جو لاش دکھائی جا رہی ہے وہ تو دن کی لاش ہے، شکر دوپہر کی۔ تو اس طرح کی ڈرامے بازیاں بھی کی جا رہی ہیں، تو پتہ نہیں ابھی اگر نمبر پورا کرنا چاہیں تو کوئی اور طریقہ نہ استعمال کر لیں، میرے منہ میں خاک، ایسا نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اب اس کے متعلق جو وزارت داخلہ نے ایک تفصیلی پریس ریلیز جاری کی ہے، تفصیلی۔ پہلے تو وزیر داخلہ نے اسپاٹ پر جا کر پریس کانفرنس کی تھی 26 نومبر کو، اگلے دن بھی پریس کانفرنس کی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کی، لیکن اب ایک ڈیٹیلڈ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس کے امپورٹنٹ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور باقی کچھ سرسری سی باتیں ہیں، سرسری اس طرح کہ وہ مسلسل جو ہے وہ رپورٹ ہوتی رہی ہیں۔ پہلے تو اس میں پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق کی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ جی عدالت نے حکومت کو اختیار دے دیا، گولی چلانی ہے گولی چلائیں، ڈنڈا چلانا ہے ڈنڈا چلائیں، پرامن طریقے سے روک سکتے روکیں، احتجاج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہا جو قانون راستہ آپ کو بتاتا ہے وہ راستہ اختیار کریں، اور فورسز جب گولی چلاتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی ہو، اور ہر وقت لازمی نہیں ہوتا کہ وہ قانونی ہو، لیکن اگر پراپرٹیز کے اوپر حملے ہوں، اہم تنصیبات کے اوپر حملے ہوں، ریاستی عمارتوں پر حملے ہوں، تو پھر وہاں پر گولی چلنا قانونی ہوتی ہے، نہیں چلنی چاہیے، پرامن طریقے سے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے، یہ اصولی موقف۔ لیکن اگر کوئی اصول پر چلے ہی نہ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہارے ہوئے لشکروں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اچھا جی، تو وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی کہ امن و امان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطہ کرے۔ بیلاروس کے صدر اور اعلیٰ سطحی چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کا کہا گیا، یہ پریس ریلیز میں کہا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر انہیں سنگ جانی کے مقام کی تجویز دی گئی۔ غیر معمولی مرات بشمول بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے سنگ جانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون تک مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول اسٹیل سلنگ شاٹس، اسٹین گرنیڈ، آنسو گیس کے شیل اور کیل جڑی لاٹھیاں استعمال کی۔ پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ امپورٹنٹ لائن جس پر میں آتا ہوں، جس پر میں تبصرہ بھی کروں گا، وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جی سخت گیر
1500 شرپسند یعنی انتہا پسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی ہمراہ تھا۔ یعنی مراد سعید جو مفرور ہے، 9 مئی کے بعد کسی نے نہیں دیکھا مراد سعید کو کدھر گیا۔ ایک بار گرفتاری کی کوشش ہوئی تھی اور پھر کہا گیا کہ مفرور کروا دیے گئے نگران حکومت کے دوران۔ تو وزارت داخلہ یہ کلیم کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہے وزارت داخلہ کہ مراد سعید خود اسلام آباد میں حملہ آوروں میں شامل تھا، اور وہ جو پی ٹی آئی کا ایک عسکری ونگ کہلایا جائے یا شدت پسند ونگ کہلایا جائے، وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ 1500 لوگ شرپسند براہ راست اور سخت گیر شرپسند، اس کو لیڈ کر رہا تھا مراد سعید۔ صوبائی سرکاری مشینری کی مدد سے سڑک پر نصب رکاوٹیں ہٹا کر شرپسند جتھوں کے لیے راستہ بنایا گیا۔ اب مراد سعید کے جو ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں آپ کچھ عرصے سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مراد سعید مکمل طور پر محفوظ مقام پر اور باخبر جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کا رابطہ پارٹی کی پوری لیڈرشپ سے ہے۔ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، 9 مئی 2023 کو جب اٹیک کیا گیا تھا اس پر فوجی تنصیبات کے اوپر، تو اس وقت مراد سعید کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی جس میں مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ عالم اسلام کے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور حکمت عملی کے مطابق آپ کو جو جگہیں بتائی گئی تھی آپ سب وہاں پہنچے۔ اور عمران خان نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے کینٹونمنٹس کے اندر جا کر احتجاج کرنا ہے، جب مجھے فوجی گرفتار کریں گے، کمانڈوز گرفتار کریں گے، تو میرے لوگوں نے احتجاج کہاں کرنا تھا۔ تو مراد سعید نے وہ حکمت عملی بنائی تھی۔ مراد سعید جتھے لا کر بیٹھے رہے تھے زمان پارک میں۔ آخری بار مراد سعید کو دیکھا زمان پارک میں گیا تھا، جہاں وہ ایک تمبو میں بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک کے اندر، عمران خان کے گھر کے اندر، اور وہاں کوئی قاسم سوری یا کوئی اور لیڈر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ جو جتھے تھے یہ سارے کے سارے پہلے مراد سعید مینیج کرتے تھے، اور پھر شاہد خٹک بھی میدان میں آئے، جو کہ اپنا آپ کو نظر آئے، یہ میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کو نظر آئے اس احتجاج کے دوران، یا یہ جو بھی 24 سے 26 نومبر تک کا جو معاملہ رہا ہے۔ تو مراد سعید کی ڈیوٹی یہ پرانی تھی، اور اب وزارت داخلہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی مراد سعید آئے تھے، اب علی امین گنڈاپور کی گاڑی میں چڑھ کر آئے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کی، بشرا بی بی کے اسکواڈ کے ساتھ تھے، ان کی گاڑی میں تھے، یا کسی اور گاڑی میں یا کسی اور روپ میں تھے وہ، لیکن وہ وزارت داخلہ کہہ رہی کہ مراد سعید خود آئے تھے۔ گرفتار کیسے کیوں نہیں ہوئے وہ تو آگے، یا پتہ نہیں پکڑے گئے، شاید پتہ نہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پرتشدد مظاہرین کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر متعین 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی پر چڑھا کر شہید کیا گیا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ شرپسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے 332 اہلکار زخمی ہوئے۔ پرتشدد مظاہرین نے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اچھا، اب یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو مصدقہ ہیں، اور تحریک انصاف کے جو یہ لوگ تھے، جو جن کو ظاہر شرپسندی کہا جا سکتا ہے نا، جو پولیس کی گاڑیاں تک چھین لی۔ مظاہرین کیا کرتے ہیں، اگر سیاسی مظاہرین ہوتے ہیں اور پولیس روکتی ہے، پتھراؤ ہوتا ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، جھڑپیں ہوتی ہیں، اس میں گاڑیوں کی توڑ پھوڑ تک تو معاملہ ہوتا ہے۔ گاڑیاں چھین کر لے کر جانا، فاتح بننا، نعرے لگانا، اور یہ شو کرنا کہ ہم فتح کر چکے ہوئے ہیں اسلام آباد کو، اور ہر طرف سے 26 نومبر کو یہی پی ٹی آئی کی طرف سے جشن منایا جا رہا تھا۔ مٹھائی تقسیم کرنے تک نوبت آ گئی تھی کہ لو جی ہم جیت گئے، ہم نے اسلام آباد فتح کر لیا، حکومت جا رہی ہے، آرمی چیف جا رہے ہیں، آرمی چیف کا استعفیٰ لکھا جا چکا ہوا ہے، وزیر اعظم کا استعفیٰ لکھا جا چکا ہے، ساری باتیں اب تک آ رہی تھیں۔ تو گاڑیاں چھیننا، جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے، گاڑیاں چھیننا، پھر محبوس بنانا پولیس والوں کو، اور وہ خود ویڈیوز شیئر کرنا۔ اس وقت تو کسی اور نشے میں تھے، کسی اور ہوا میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جی لے جی ہم تو محمود غزنوی بن گئے، ہم فاتح بن گئے۔ اور پھر جب 9 مئی کی طرح جب ریاست نے ری ایکشن دیا تو پھر مظلوم بن گئے۔ تو ان ویڈیوز کا کیا کریں گے آپ لوگ جو آپ نے خود جاری کیے؟ تو یہ تصدیق شدہ اعداد و شمار ہے جو حکومت دے رہی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ زخمی ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ کچھ ہلاک بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ سینکڑوں لوگوں کی ہلاکت تحریک انصاف کو ثابت کرنا ہوگی، ورنہ قوم سے معافی مانگنا ہوگی۔ اچھا جی، آگے اعلامیے میں کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل
245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت تھا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد دورے پر آئے اہم وفود کے لیے محفوظ ماحول یقینی بنانا تھا۔ پولیس اور رینجرز نے اس پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ وزارت داخلہ کے لیے ہماری طرف سے تو کوئی گولی نہیں چلی۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ یہ پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا ہے کہ جی فوج نے گولی چلائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں فوج کا براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، نہ ہی وہ فسادات روکنے پر تعینات تھی۔ فوج کو پبلک ڈیلنگ کے لیے یا جو جلوس تھا اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں رکھا تھا۔ منتشر کرنے کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھادھند فائرنگ کی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ فائرنگ تو ادھر سے ہوئی ہے، ہم نے نہیں کی۔ ان خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کیا، دوڑ گئے جی، یہ کیا لوگوں کو سنبھالتے دوڑ کے چلے گئے۔ مظاہرین کے فرار کے بعد وفاقی وزارت داخلہ اور اطلاعات نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، وزرائے داخلہ نے دورہ کیا اور پریس ٹاک کی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، فوراً دورہ کیا گیا تھا۔ اور کوئی ایسا اگر وہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اگر لاشیں گری تھیں، گولی چلی تھی، تو لاشیں گرنے کے بعد خون بہتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک پڑا ہوا سڑک پر فوری اگلے منٹ میں تو کوئی نہیں اٹھاتا اس کو نا، اور وہ اگر اسپتالوں میں چلے گئے تو پولیس نے وہاں صورتحال قابو کرنے کے بعد ان کو اٹھایا ہوگا نا۔ تو کوئی ایسی ویڈیو سامنے نہیں آئی کہ سڑکوں کو دھویا گیا ہوا ہے، کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں آیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں گولی بھی چلی ہے، لاشیں بھی گری ہیں، لیکن جس لیول پر پی ٹی آئی بات کو آگے بڑھا رہی ہے اس طرح صورتحال نہیں تھی۔ اور اب ان کو ثابت کرنے کے لیے ایک واٹس ایپ نمبر دینا پڑ رہا ہے برطانیہ سے کہ جی ہمیں ویڈیوز بھیجیں کہ کتنی لاشیں گری تھیں۔ اچھا جی، مبینہ اموات کی ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، ذمہ داری کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ اموات جو ہے اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس کی انہوں نے کیا ہے، اپنا تردید کی ہے۔ آگے میں مختصر کرتا ہوں، باقی وہی باتیں انتشار وغیرہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مظاہرین، پرتشدد مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہے۔ جیل وینز کو جلانے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران اندازوں کے مطابق سینکڑوں ملین کا نقصان ہوا اور 192 بلین کا، یعنی تقریباً 2 کھرب کا تو روزانہ کا نقصان ہو رہا تھا۔ یہ وزارت داخلہ کی پریس ریلیز ہے، اور یہ پریس ریلیز حکومت کی، ریاست کی جو ہے نا، جو ایک ارادہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ جی انہوں نے کسی طور پر بھی اب تحریک انصاف کو کوئی رعایت نہیں دینی۔ کہا گیا کہ بار بار عمران خان سے ملاقات کرنے دی گئی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے جو غیر ملکی مہمان آئے ہوئے تھے اس دوران شرپسندی کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب دوسری سائڈ پہ ہم جائیں تو 130 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں کرم میں۔ علی مین گنڈا پور پرسوں گئے تھے وہاں پر، اور کل گئے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر کہا تھا کہ جی یہ جو جتنے مورچے ہیں سارے گرا دیں اور تمام لوگوں کو غیر مسلح کریں، سب سے اسلحہ چھین لیں، اور یہ کہہ کر وہ آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جھڑپیں ہوئی ہیں، اور جھڑپوں میں میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے کہ مزید 6 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ مجموعی طور پر 130 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ کہاں؟ جہاں عمران خان کی حکومت ہے۔ کس صوبے میں؟ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ گزشتہ 2 ماہ میں کچھ 3 بار اسلام آباد پر اور 1 بار لاہور پر چڑھائی کر چکے ہوئے ہیں، اور ان کے صوبے میں امن و امان کی صورتحال یہ ہے۔ کل بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جی یہ لاشیں ڈھونڈنے آتے ہیں، اسلام آباد میں لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور لاشیں پڑی کرم میں ہوئی ہیں، 100 لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں اور 100 لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کی ذمہ داری بنیادی تو وہیں پر تھی کہ وہاں جا کر صورتحال کو دیکھتے۔ اچھا جی، اب میں آخر میں جو کچے کے ڈاکو ابھی تک خاص طور پر پنجاب میں، سندھ میں بھی ظاہر ہے وہی صورتحال ہے، لیکن یہاں پر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تک نہیں ہو پا رہی۔ میں کل سن رہا تھا ممتاز چانگ نے جو اپنا یوم تاسیس کا پیپلز پارٹی کا فنکشن تھا، اس سے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے قیادت کو کہا ہے، معذرت کی ہے قیادت سے کہ میں اپنے کارکنوں کو زیادہ دیر تک یہاں نہیں بٹھا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے گھروں کو جانا ہے، اور اگر دن کی روشنی ختم ہو گئی، سورج غروب ہو گیا تو ڈاکوؤں کا راج ہوگا، اور ڈاکو لوٹ مار کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب تھا 6:15 بجے، انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ نہیں سنیں گے، کارکنوں کو میں وہ نہیں سنوا سکتا۔ تو انہوں نے خود تقریر کی اور قیادت سے معذرت کر کے پھر وہ اپنی تقریب ختم کر دی۔
تو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ممتاز چانگ مسلسل وہاں پر ایک مضبوط آواز بنے ہوئے ڈاکوؤں کے خلاف، تو اس طرف توجہ دیں اور ڈاکو راج کا خاتمہ کریں۔ عمران خان کو GHQ منتقل کر دیا گیا ہے، عمران خان اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے۔ اس سارے معاملات پر کچھ ڈیولپمنٹس ہیں حکومت کی سائٹ کی، تو وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔